وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ انہوں نے توحید کا جو تصور دنیا کے سامنے پیش کیا وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ احادیث میں نہیں ہے، بلکہ اس تصور میں اللہ کی بھی توہین ہے، شریعت اسلامیہ کی بھی توہین ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ عقیدہ وحدت الوجود۔ اس عقیدے کی روح سے خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اس دنیا میں آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ، وہ انسان ہو، وہ حیوان ہو، وہ جانور ہو، وہ گندگی ہو، وہ بلڈنگیں ہو، دنیا میں جو کچھ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ تمام چیزیں اللہ ہیں، وہ اللہ کا وجود ہے۔ اللہ مختلف شکلوں میں اس دنیا پہ آیا ہوا۔ صوفیت کے امام ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ صفحہ 43 جلد 1 پر لکھتا ہے، الرب حق والعبد حق، اللہ بھی حق ہے، بندہ بھی حق ہے۔ یا لیت شعری من المکلف، ہے کاش مجھے پتہ لگ جائے مطیع کون ہے۔ اگر یہ کہا جائے ان قلت عبد، اگر یہ کہا جائے بندہ مطیع ہے، یہ تو مرنے والا ہے، یہ تو میت ہے، اور اگر کہو کہ رب مطیع ہے تو بھلا وہ مطیع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کائنات میں جو کچھ ہے، صوفیت کے امام ابن عربی اس کے بارے میں ایک عقیدہ پیش کر رہا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ابن عربی اسی عقیدے کو اپنے رسائل ابن عربی کتاب الجلالہ صفحہ 12 پر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، فَيَا لَيْتَ شِعْرِي مَنْ يَكُونُ مُكَلِّفًا وَمَا سَمَّا إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ سَوَا، اے کاش مجھے پتہ لگ جائے فرما بردار کون ہے، مطیع کون ہے، حالانکہ اس کائنات میں یہاں پر اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے، انسان کی شکل میں، جنات کی شکل میں، حیوانات کی شکل میں، درختوں پتھروں کی شکل میں، سمندروں پانیوں کی شکل میں، آسمان سورج چاند ستاروں کی شکل میں جو کچھ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ جس کو قوال نصرت فتح علی خان بھی کہتا ہے، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میں خانے میں تو، ہاتھ میں آئے تو رام۔ انڈیا والے بھائی جانتے ہیں نا، وہاں مندروں میں رام ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن مسجد میں رام ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم۔ یہ رام رحیم کے چکر کیا، تو ایک گورکھ دھندا ہے، اللہ تیرا سمجھ ہی نہیں آتا۔ ہندوؤں کے جائیں وہاں بھی تو ہے، مسجد میں جائیں وہاں بھی تو ہے، شرابیوں کے پاس جائیں وہاں بھی تو، ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی صورت ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ابن عربی کی دوسری کتاب فصوص الحکم یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا معنی ہے دانائی کے نگینے۔ اس کتاب کے بارے میں ابن عربی کہتا ہے کہ اس کا علم مجھے مشاہدے سے ہوا اور میں نے اس کتاب کو ڈائریکٹ لوہے محفوظ سے نقل کیا۔ اس کتاب کو ابن عربی کہتا ہے میں نے لوہے محفوظ سے نقل کیا۔ اللہ کا قرآن جبرائیل لے کر محمد کریم پر آتے رہے، کہا میں نو لوڑ نہیں پئی کہ کوئی میرے کو آوے، میں ڈائریکٹ چاتی مار لی سی، میں نے خود ہی دیکھ لیا تھا وہاں کیا لکھا ہے، میں نے اس کو نقل کیا۔ اور بعد میں 627 ہجری کے محرم میں میں نے خواب دیکھا، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دمشق کے ایک شہر میں دیکھا، آپ کے ہاتھ میں کتاب تھی، آپ نے مجھ سے فرمایا یہ کتاب فصوص الحکم ہے، اس کو لو، اس کو محفوظ کرو، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ اس سے فائدہ ہو۔ میں نے پختہ عہد کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ کتاب مجھے میرے ہاتھ میں تھمائی ہے۔ ایک طرف کہتا ہے میں نے ڈائریکٹ لوہے محفوظ سے لی، پھر کہتا نہیں اللہ کے نبی نے بھی دی تھی، دو نسخے ہیں میرے پاس، ایک لوہے محفوظ والا ایک نبی والا۔ تو میں نے اللہ کے نبی سے لینے کے بعد پختہ عہد کیا کہ اس کتاب کو پھیلاؤں گا، اب اس میں کمی بیشی کرنا میرے اختیار میں، قرآن حکیم میں کمی بیشی کرنا رسول کے اختیار میں ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے اللہ نے نازل کیا، کہا یہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، یہ بھی لوح محفوظ سے میں نے نقل کیا ہے، اس میں کمی بیشی کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آئیے ابن عربی کی اس کتاب کو دیکھتے ہیں، اس میں تعلیم کیا دی جاتی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر ابن عربی کہتا ہے، غور سے سنیے، جو حق اور خلق، حق کون ہے؟ اللہ، خلق کون ہے؟ اس کی مخلوق۔ کہتا ہے جو حق اور خلق، اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہے، کیوں جی اللہ اور اس کی مخلوق دو ہیں یا ایک؟ دو ہیں، ایک خالق ہے اور ایک
مخلوق ہے. ابن عربی کہتا ہے جو حق اور خلق اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہتا ہے وہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، اور جو دونوں کو ایک کہتا ہے وہ موحد ہے. موحد وہ ہے جو کہے وہی اللہ ہے، وہی مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں، مستوی ہو کر چڑوانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدون باطن دے وچ اللہ. جو دونوں کو ایک کہے وہ موحد ہے، جو دونوں کو دو کہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے وہ مشرک ہے. صفحہ 54 پر کہتا ہے عارف ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم ہے کیونکہ وہ اللہ کو اور اس کے مراتب کو، اللہ کو اور اس کے مراتب کو دنیا اور آخرت کے مظاہر میں اور اس کے ظہور کو جانتا ہے. کسی چیز کو وہ حق تعالی کا غیر نہیں سمجھتا. یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کائنات میں جتنے کفر گزرے، یاد کیجئے گا میرے اس جملے کو، اہل حدیث کا ادنا سا خادم، اہل حدیث کا ادنا سا طالب علم ہوں، جتنے کفر کائنات میں گزرے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کے مقابلے پہ ہر کفر چھوٹا ہے، یہ کفر سب سے بڑا ہے. فرعون نے تو یہی کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں. یہودیوں نے تو یہی کفر بکا تھا نا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عیسائیوں نے تو یہی کفر بکا تھا نا کہ عیسیٰ اور مریم یہ بھی اللہ ہے. وہ تین ایک میں سے ہے، ایک تین میں سے ہے. تثلیث کا عقیدہ بھی عیسائیوں نے پیش کیا، کسی نے دو اللہ مانے، کسی نے تین اللہ مانے، لیکن ابن عربی تصوف کے عقیدے کو، وحدت الوجود کے عقیدے کو امت میں پیش کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ وہ عارف وہ ہے، موحد وہ ہے جو کسی چیز کو حق تعالی کا غیر نہیں سمجھتا. نعوذ باللہ کتا، خنزیر، جانور، انسان، حیوان، درند، چرند، پرند یہ سب اللہ تعالیٰ ہے، اس کا غیر نہیں ہے. کہا کسی چیز کو غیر نہیں سمجھتا اور ہر ایک کو تجلیات الہی سے دیکھتا ہے. صفحہ 60 پر کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے لاہوت کے چمکیلے نور کے راز کو اپنے ناسوت میں ظاہر کیا، پھر وہ اپنی مخلوق میں کھانے پینے والوں کی صورتوں میں ظاہر ہوا. لا حول ولا قوة الا باللہ. کھاتا پیتا انسان، حیوان کا یہ کھانے پینے والے کی جو صورتیں ہیں ان کو انسان اور مخلوق نہ سمجھنا، اللہ کھانے پینے والوں کی صورتوں میں ظاہر ہوا. اسی صفحہ نمبر 60 پر ابن عربی کہتا ہے ہماری ان باتوں کی تائید، ہماری ان باتوں کی تائید امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب کے اس قول سے ہوئی جو آپ نے سکر وحدت میں خطبے میں کہا تھا. آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے کہا میں اس میں اللہ سے لفظ دیا گیا ہوں اور میں بھی اس کا جنب ہوں جس میں تم نے افراد و تفرید کی ہے. میں ہی قلم ہوں، میں ہی لوح محفوظ ہوں، میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ساتوں آسمان ہوں اور میں ہی ساتوں زمینیں ہوں. سیدنا علی نے کہا میں اللہ ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، میں زمین ہوں، میں آسمان ہوں، ہر چیز میں ہوں. اللہ کی قسم سیدنا علی نے یہ نہیں کہا، جھوٹ ہے تمہارا سیدنا علی کی طرف نسبت کرتے ہوئے. اور یاد کر لو ابن عباس کے ان جملوں کو، کچھ فتوے منگاتے ہیں سیدنا ابن عباس، ان کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فتوے علی کے نام پہ مشہور ہوئے ہیں، علی نے یہ فتوے نہیں دیے، اور اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے. صفحہ 115 پر کہتا ہے وَيَعْبُدُنِي وَأَعْبُدُهُ، اللہ میری عبادت کرتا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں. لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون. لوگو یہ ہے عقیدہ وحدت الوجود جس میں خالق اور مخلوق کو دو کہنے والا مشرک ہے اور ایک کہنے والا موحد ہے. الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات